الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی پہلی سورت کے آغاز کی آیت مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ وہ ہے جو عالمین کا رب ہے. لفظ رب بہت دفعہ ہم استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور کثرت کے ساتھ یہ لفظ مبارک ذکر ہوا ہے. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرما. ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، میری مغفرت فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، میری مغفرت فرما دے. اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی تو میں خسارے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں. یہ دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوئی، لیکن یہ لفظ رب کے ساتھ ذکر کی گئی. اب لفظ رب کہتے کسے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ رب کا ایک معنی ہے مالک، ایک معنی اس کا سردار. رب کا ایک معنی ہے پالنے والا، ایک معنی ہے اس کا ضرورت کو پورا کرنے والا. ایک اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو پیدا فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں. اسی سے تربیت بھی ہے. انسان تربیت کہتے ہیں، تربیت کی ہے. تربیت کا معنی کیا ہے؟ کہ آہستہ آہستہ بچے کو سکھاتے سکھاتے پایہ تکمیل تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں. اب اللہ رب العزت کے لیے لفظ رب استعمال فرمایا گیا. ایک اس کا معنی ہے مالک. اب ملکیت جو ہے، ارشاد کی ابتدا ہی میں ارشاد فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آگے ارشاد فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے، کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور تمام جہان اس کی ملکیت ہے. اب مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے. اس کے لیے ارشاد فرمایا، آواز دی، لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. فرمایا لہ الملک. سورہ الفاتر میں آواز دی، لہ الملک، بادشاہت اسی کی چلتی ہے. سورہ الزمر میں آواز دی، لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. سورہ التغابن میں آواز دی، فرمایا لہ الملک، بادشاہت اسی کی چلتی ہے. بات سمجھ یہ مالک حقیقی ہے. اس نے فرمایا کہ میں مالک حقیقی ہوں، اس چیز کو میں نے پیدا فرمایا ہے اور مکمل طور پر یہ چیز میری ملکیت کے اندر ہے، لہذا میں مالک حقیقی ہوں. فرمایا تمام جہانوں کا میں مالک ہوں. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، بہت آیات مبارکہ، الم تعلم، ایک اور انداز سے انداز بدل کر ارشاد فرمایا،
الم تعلم، تمہیں نہیں پتا، تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، سورہ البقرہ میں آواز دی، فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے کا مالک ہے، فرمایا زمین اور آسمان کا، زمین اور آسمان کا، لہو الملک، لہو ملک السماوات والارض، فرمایا زمین اور آسمان میں اس کی بادشاہت چلتی ہے۔ ارشاد فرمانے کے ایک اور انداز سے بدل کر ارشاد فرمایا، قل، محبوب آپ ارشاد فرمائے، کیا بات ہے، فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، فرمایا جہاں سے کیا سورج طلوع ہوتا ہے مشرق، فرمایا جہاں غروب ہوتا ہے، فرمایا محبوب آپ ارشاد للہ المشرق والمغرب، فرمایا مشرق اور مغرب اس میں اللہ کی بادشاہت چلتی ہے، مالک حقیقی میں ہو، مالک میں ہو۔ پھر سورہ المائدہ میں آواز دی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، فرمایا زمین اور آسمان پر میری بادشاہت ہے، زمین اور آسمان کا میں مالک ہوں، وما فیہن، اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے اندر ہے، فرمایا ہر شے میں نے پیدا فرمائی اور اس کا حقیقی مالک میں خود ہوں۔ بات پتہ چلی کہ یہ کیا ہے، ملکیت اور بادشاہت کس طرح ہوتی ہے، فرمایا مالک حقیقی میں ہوں، تمام جہان ہمیشہ سے میری ملکیت میں ہے اور ہمیشہ تک میری ملکیت میں رہیں گے، اور باقی ہر طرح سے میں مالک ہوں، یعنی جزوی طور پر مالک نہیں، جزوی طور پر مالک نہیں ہوتا، جزوی طور پر اللہ نے عارضی طور پر ہمیں ملکی بعض چیزوں کو ہمارے ملک کر دیا ہے، لیکن عارضی ہے، حقیقی مالک وہی ہے۔ اس لیے ایک اور مقام پہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا وہ ذات بابرکت ہے جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل، صرف اس کی ملکیت ہی نہیں، فرمایا وہو علی کل شیء، وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا ہر لحاظ سے، ہر طرح سے میں اس کا مالک ہوں۔ یہ ہے مالک حقیقی، مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ، قل، محبوب آپ ارشاد فرمائے، قل لمن فی السماوات والارض، فرمایا زمین اور آسمان میں، محبوب آپ ارشاد فرمائے، ایک انداز بدل کر ارشاد فرمائے، کس طریقے سے اور کس انداز سے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا قل لمن فی السماوات والارض، من، کس کی ملکیت ہے، کون زمین اور آسمان کا مالک ہے، پھر خود ارشاد فرمایا، محبوب پھر ارشاد بھی فرماؤ، میں پہلے سوال قائم کیا، قل لمن فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کا کون مالک ہے، تو میں محبوب ارشاد فرمایا قل للہ، سورہ الانعام میں یہ ذکر فرمایا قل للہ، یہ ساری کی ساری ملکیت اللہ کی ہے، ساری کی ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ ایک اور مقام میں فرمایا سورہ بروج میں، فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا وہ ذات کہ وہ بادشاہت اور ملکیت اسی کی چلتی ہے، فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، یہ اپنی جو اس کی بادشاہت قائم ہے، اپنی اس نے چیزیں بنائی ہیں، اس پر وہ موجود بھی ہے، حاضر بھی ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آیات مبارکہ، سورہ طٰہٰ میں آواز دی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، فرمایا کہ زمین اور آسمان میں بادشاہت میری ہے،
فرمایا وما بینہما، اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں بھی ہیں ساری کی ساری ان کی حقیقی مالک میں ہوں. وما تحت الثری، فرمایا زمین کے نیچے جو خزانے ہیں ان کی وہ بھی میری ملکیت میں ہے. سورۃ طٰہٰ میں بات، سورہ مریم میں آواز دی لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. یہاں جاتے کہ فلاں فلاں مر گیا تو بات ختم ہو جائے گی نا. فرمایا پیچھے کا مالک بھی میں ہوں، آگے جہاں جا رہے ہیں اس کا مالک میں ہوں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. فرمایا تمہارے اندر آگے کیا چیز ہے، تمہارے پیچھے کیا چیز ہے، تمہاری وراثت میں کیا چیز ہے. فرمایا یہ وما بین ذالک، وہ جو کچھ سامنے ہے سارا کا سارا. فرمایا ہم مالک ہیں، ہم اس کے مالک ہیں. اللہ کی بادشاہت سمجھ آ رہی ہے نا، اللہ کی ملکیت سمجھ آ رہی ہے. یہ مالک حقیقی ہے. اس چیزوں کے سارے حقوق محفوظ ہیں، ساری چیزوں کے حقوق محفوظ ہیں. ساری کی ساری ملکیت، ہمیشہ کا مالک یہ اللہ کی ذات ہے. فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، اور سورہ شورى میں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں. زمین اور آسمان کی چابیاں کنجیاں میرے پاس ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. سبحان اللہ. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، سورہ اللیل یہ آیات مبارکہ، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. فرمایا دنیا بھی میری ہے، آخرت بھی میری ہے. جہاں جا رہے ہو یہاں آ کے بسایا تم نے اس دنیا میں. یہاں پہلے کہیں بس رہے تھے، وہاں سے لا کر دنیا میں بسایا، اس کے بعد تمہیں آخرت میں لے جائیں گے. فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. فرمایا دنیا بھی میری ہے، میری ملکیت ہے، اور آخرت بھی میری ملکیت ہے. یہ ہے مالک حقیقی، اللہ کی ذات ہماری. یہ رب کہتے ہیں. یہ رب کا معنی سمجھ آیا؟ مالک حقیقی. مالک حقیقی کو رب کہتے ہیں. یہ ذہن نشین ہو جائے تو پھر جب ربی اور ربنا جب کہیں گے آئے جو لوگ لطف اس وقت آئے گا نا، پھر کیا ہی لطف ہے، کیا ہی پتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت، بادشاہت. اب اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں مختلف لوگوں کو دی، اپنے بندوں کے سپرد کی. مختلف چیزیں اپنی چیزیں. مالک یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے. اب کچھ چیزیں اللہ نے لوگوں کے سپرد کی. فرمایا اس کی تدبیر کرو. کیا کرو؟ تدبیر کرو. اب یہ مالک حقیقی نے انسانوں کو کچھ تھوڑی سی ملکیت، تھوڑے سے حقوق یہ دے دیے انسانوں کو. فرمایا یہ لو استعمال کرو. یہ ملکیت تمہاری عارضی ہے، بات سمجھنے کی ہے. فرمایا یہ ملکیت تمہاری عارضی ہے، ہمیشہ تو تمہارے پاس نہیں تھی نا. تم ہوش و حواس میں آئے تو پھر ہم نے مالک بنا دیا. فرمایا یہ تمہاری ملکیت ہے، لیکن یہ ملکیت عارضی ہے. ملکیت کیا ہے؟ عارضی ہے. عارضی کے ساتھ فرمایا محدود وقت کے لیے ہے. اتنے وقت کے لیے ہے، اتنے وقت تم نے اسے استعمال کرنا ہے. پھر فرمایا یہ خاص وقت کے لیے ہے، خاص وقت کے لیے، اتنے عرصے کے لیے تم نے اسے استعمال کرنا ہے. بات سمجھ لیں؟ یعنی ملکیت دی، اس چیز کی ملکیت دی، عارضی ملکیت، محدود ملکیت، حد کے اندر، محدود حد کے اندر رہ کر ملکیت، خاص وقت کے لیے ملکیت، خاص وقت تک کے لیے ملکیت. لیکن مالک بنانے کے بعد کون سی یہ پابندیاں بھی لگائی. بات تو عارضی ہے، محدود وقت کے لیے دی،
حد کے اندر دی، خاص وقت کے لیے دی، خاص وقت تک تمہارے پاس رہے گی، اور خاص حیثیت سے دی، خاص حیثیت دی، تمہاری حیثیت دے کر ہم نے دی ہے۔ یہ ساری کی ساری ملکیتیں جزوی ملکیت ہے، ایک جز کی ایک وقتی ملکیت ہے، جزوی ملکیت ہے۔ اور فرمایا، رب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں عطا کی، میں نے اپنی ملکیت تمہیں کچھ وقت کے لیے دی، خاص وقت کے لیے۔ ارشاد فرمایا اپنے لیے، انسان اپنے آپ کا تو مالک ہے، انسان اپنے آپ کا تو مالک ہے۔ فرمایا کہ میں نے تیرے جسم کو تیری ملکیت میں دیا، لیکن کیا عارضی ہے، عارضی کی سمجھ آئی؟ عارضی ہے، یہ تیرا جسم عارضی ہے۔ اسی لیے تو ایک مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آواز دی، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ انسان کیا گمان کرتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا خیال کرتا ہے، کیا گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے فضول چھوڑ دیا ہے؟ نہ نہ نہ، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، محدود وقت ہے، اور خاص وقت کے لیے تمہاری ملکیت میں چیز دی۔ تمہارا اپنا جسم خاص ساتھ حقوق کی فرمایا، فرمایا اس جسم کے ساتھ میرے سامنے سجدہ ریز تو نے ہونا ہے، فرمایا اس جسم کے ساتھ تو نے نماز پڑھنی ہے، اس جسم کے ساتھ تو نے رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ فرمایا یہ میرا حق ہے، میرا جسم جو ہوا تو نے تجھے میرے جسم دیا ہے خاص وقت کے لیے، لیکن میں نے اپنی پابندیاں لگائی ہیں تمہارے تیرے جسم پر، تو نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، سال میں 1 ماہ روزے رکھنے ہیں، تو نے معاشرے میں رہنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، یہ ساری کے سارے تفصیل۔ فرمایا یہ ساری کی ساری میری، چونکہ تیرا جسم میری ملکیت تھی، اور اپنی ملکیت کو میں نے ثابت کیا ہے اور تجھے اختیار دی ہے، اختیار دے دیا۔ وہ آیات مبارکہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا للہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمہ۔ ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، کسی چیز کی تمہیں خبر نہیں تھی، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، فرمایا تمہیں ہم نے سماعت دی ہے، ہم نے تمہیں بصارت دی ہے، ہم نے تمہیں دل دیا ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، یہ سوچ اور فکر کرو، پھر اس کو استعمال کرو، بھائی استعمال کرو، بھائی اس کو استعمال کرو۔ فرمایا یہ محدود وقت کے لیے تمہارے پاس یہ تمہارا جسم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یہ مکمل ملکیت نہ ہو، جسم مکمل ملکیت کس کی ملکیت ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مکمل ملکیت اللہ کی ہے، اور اس نے اپنی بادشاہت کو تم پر ثابت کیا ہے۔ فرمایا تمہارے محدود وقت کے لیے تمہیں دنیا میں میں نے بھیجا ہے، میرے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بیوی کو مالک بنایا، بیوی کا مالک بنایا، مکمل نہیں، اسی لیے ارشاد فرمایا نماز کا وقت ہو تم نے نماز ادا کرنی ہے، یہ میرا فرض ہے، اور ہر انسان کے لیے ہے، میرا فرض ہے انسان۔ اس وقت تو نے خاوند کی کوئی بات نہیں سننی، مطلب یہ کہ مکمل پھر ملکیت نہ ہوئی، عارضی ملکیت ہوئی، محدود وقت کی ملکیت ہوئی، اور اگر تم نے اسے تجاوز کیا تو میرے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا اور میں تمہیں پوچھوں گا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم۔ فرمایا اگر تم نے سزا دینی ہے اتنی سزا دو جتنے اس نے جرم کیا ہے، اس سے بڑھ کر تم نے سزا نہیں دی، کیونکہ اس سے بڑھ کر پھر میں خود اس سے پوچھوں گا۔ اب تو نے حد سے تجاوز کر دیا، لہذا حد سے تجاوز کیا تو میرا حق بنتا ہے پوچھنے کا۔ اسی طرح بیٹے کا مالک بنایا، مکمل نہیں، مکمل نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی پھر وہ اپنے باپ کا ہوتے ہوئے، پھر مملوک ہوتے ہوئے، غلام ہوتے ہوئے
اللہ اور اس کے رسول کی بات اس نے مانی ہے، کیونکہ مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح ہر شے وہ شے جو انسان کو اللہ نے ملکیت کے طور پر دی ہے، عارضی مالک بنایا ہے، وقتی مالک بنایا ہے، محدود وقت کے لیے بنایا ہے۔ اگر اس سے تم نے تجاوز کیا تو اللہ فرماتا ہے میں تم سے سوال کروں گا، کیونکہ مالک حقیقی میں ہوں، تمہارے جسم کا مالک میں ہوں، تمہارے جسم پر میری بادشاہت چلتی ہے، اور پھر میں نے اپنا رسول بھیج کر یہ ساری اس کی زندگی مبارک تمہارے سامنے رکھ دی ہے، تو میں نے کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب کے اخلاق بہترین اخلاق ہیں، تم نے زندگی گزارنی ہے تو ان سے پیچھے پیچھے چل کر زندگی گزارو، تمہاری کامیابی کا دار و مدار میرے محبوب کی زندگی کے مطابق ہے، یہ کرو گے تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔